ناظرین، پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص پر ایک دستاویز تیار کی ہے جس میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کے مؤثر اور مستحکم رد عمل کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ پاکستان امن کا محافظ ہے لیکن اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح مصمم ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق دستاویز میں کہا گیا ہے کہ غیر اشتعال انگیز بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایک فیصلہ کن کارروائی تھی۔ پاکستان سفارتی سطح پہ بھارتی جارحیت کو ناظرین ایکسپوز اور بے نقاب کرنے کے لیے بھی مرکوز ہے۔ آج پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اپنی چینی ہم منصب کے دعوت پر چین کے دورے ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، پارلیمنٹری ڈیلیگیشن سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں، جو کہ دنیا کے تمام بڑے کیپٹلز کا رخ کرے گا اور دنیا کے سامنے بھارتی جارحیت کو ایکسپوز کریں گے ایویڈنس کے ساتھ، اور یہ بھی ایکسپوز کریں گے کہ پاکستان کے خلاف بھارت نے کس طرح کے ناپاک عزائم رکھتا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے معاملے میں ہو یا براہ راست جنگ کے معاملے میں ہو، اور دنیا کو یہ بھی بتائیں گے پاکستان نے کس طرح فیصلہ کن کارروائی کرتے ہوئے فوری رد عمل دیا۔ اور جیسے کہ ناظرین آپ جانتے بھی ہیں، پاکستان نے اپنے فوری رد عمل میں انتہائی پریسیشن کا مظاہرہ کیا، صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور سویلینز کو ٹارگٹ کرنے سے بالکل اجتناب کیا، ان لائک جو بھارتیوں نے پاکستانی بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ لیکن ناظرین آج ان معلومات پر توجہ دینا چاہتے ہیں جنہیں ابھی تک میڈیا میں اتنی کوریج ابھی تک نہیں ملی۔ جو ایک ڈوزیئر بنایا جا رہا ہے، اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ بھارت ایک ایسے وقت میں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جبکہ 57 کمرشل فلائٹس، جن میں کئی بین الاقوامی فلائٹ شامل تھیں، وہ پاکستان کی فضائی حدود میں تھیں، جس سے یہ ہزاروں شہریوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ اوبویسلی 57 فلائٹس اگر آپ اس کو 300 سے بھی ضرب دیتے ہیں تو یہ تقریباً 2000 سے زائد یہ نمبر ناظرین بن جاتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا ایک نمبر ہے، اور یہ بھارت کی طرف سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور مجرمانہ حرکت تھی جس سے بڑی سول ایویشن ٹریجڈی ہو سکتی تھی۔ دستاویز میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز کی پوری تاریخی پر روشنی ڈالی ہے، جس میں 2007 میں سمجھوتہ ایکسپریس میں 68 افراد شہید ہوئے تھے، جو بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، اور ابتدائی طور پہ بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کہ یہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کام تھا۔ بات کی جائے 2008 میں بمبئی میں ہونے والے حملوں کا، تو اسی طرح پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارت نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ اور ناظرین جو پلوامہ حملہ ہوا تھا بھارت میں 2019 میں، جس میں ان کے 47 فوجی مارے گئے تھے، اس فالس فلیگ آپریشن کو تو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر کی طرف سے سیاسی طور پر استعمال کیے گئے واقعے کے طور پر بے نقاب بھی کیا گیا تھا۔ حال ہی میں پہلگام حملہ جو ہے وہ امریکی وائس پریزیڈنٹ JD وینس کے دورے کے ساتھ ہی ہوا، جو پھر سے اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہی تھا اور ایک آسان بہانہ بن گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2000 کی تاریخ میں جب بل کلنٹن بھارت کے دورے پر تھے، اس وقت بھی سکھوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور اس کا الزام پاکستان پہ لگایا گیا، لیکن وقت کے ساتھ جو ایویڈنس پروڈیوس کی گئی وہ اس میں را کی باقاعدہ انوالومنٹ پروو ہوئی کہ جس میں وہ پاکستان کو بلیم کرنا چاہتے تھے۔ تو بھارت کی پوری تاریخ رہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشنز کر کے اپنی اندرونی فیلیئرز کو چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام ڈالے، لیکن دنیا اب بھارتی پروپیگنڈے میں بالکل نہیں آ رہی، اور یہ پوری بین الاقوامی برادری اور میڈیا کے رویے سے واضح ہے۔ اور ناظرین یہ ہونے والے تمام واقعات واضح کرتے ہیں کہ نریندر مودی جیسے RSS کے گنڈے کی رجیم کس طرح ایک سسٹمیٹک طور پر انتخابی اور سفارتی مینیپولیشن کے لیے تشدد کو ہتھیار بناتا ہے، اور یہ ایک جنگی جرائم ہے۔ ناظرین پہلگام پاکستان بارڈر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے، جو کہ خود ہی پاکستان کی شمولیت کے الزام کو مشکوک بنا دیتا ہے، کیونکہ جو پہلگام بھارتی مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے وہاں پہ لاکھوں کی افواج ہے۔ یہ سوال بلومبرگ نے بھی اٹھایا کہ ایک ایسی جگہ جہاں اوسطاً ہر 6 کشمیریوں مظلوم کشمیریوں پہ ایک قابض بھارتی فوجی تعینات ہے، تو ان کی ناک کے نیچے ایسا کیسے ہوگا کہ 4 حملاور آئے، ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ انہوں نے شناخت کر کے 26 لوگوں کو مارا اور پھر وہ فرار ہو گئے چنئی کے راستے سری لنکا، جو کہ بھارت کا ایک دعویٰ ہے۔ تو یہ تمام یہ جو ایک کہانی بھارت نے گھڑی ہے، یہ خود ہی اس کو بے نقاب کر دیتا ہے۔
اور ناظرین، پاکستان پر بھارت کے بے بنیاد الزامات کی ثبوت کی کمی کی وجہ سے بھارتی سیاستدانوں اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی ان دعووں کی مذمت کی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ واقعے کے صرف 10 منٹ بعد ہی بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے خلاف FIR درج کی گئی۔ کوئی بھی سنجیدہ تفتیش اتنی جلدی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح طور پر پہلے سے تیار کیا گیا ایک سینیریو اور ایک ڈرامہ تھا جو کہ اب پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ اب ایک اور یہ ہے کہ بھارت اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ تنازعہ میں اکیلا پا رہا ہے اور اب اس نے ان ممالک سے انتقام لینا شروع کر دیا ہے جنہوں نے حالیہ فوجی جھڑپوں میں پاکستان کی سپورٹ کی اعلان۔ تازہ خبروں کے مطابق بھارتی وزیر اعظم اور RSS کا گنڈا نریندر مودی نے ان کے حامیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید اور ٹرولنگ کا ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا، کیونکہ انہوں نے بھارت پاکستان تنازع کو باہمی مسئلہ قرار دیا جس میں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اب بھارت اپنا بیجا غصہ ترکیہ اور آذربائیجان کی طرف بھی موڑ رہا ہے۔ ترکیہ پر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اڈانی گروپ کے زیر انتظام ممبئی اور احمد آباد ایئرپورٹس نے چلیبی استنبول سے تعلق رکھنے والے ایئرپورٹ گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ ایئر انڈیا ایئر لائنز کے ترک ہم منصب کے ساتھ ویٹ لیز ارینجمنٹ کو منسوخ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، جو انڈیگو ایئر لائنز سے وہ جہاز انہوں نے لیے ہوئے ویٹ لیز پہ، تو ایئر انڈیا اس کے خلاف لابینگ کری ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان کے فوجی ترجمان اور DGISPR جنرل احمد شریف چودھری نے حال ہی میں ایک اہم بیان دیا ہے۔ ترکیہ کی سرکاری نیوز ایجنسی انادولو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا بے رحمی سے جواب دے گا۔ DGISPR نے مزید یہ کہا کہ پہلگام حملے کے ساتھ پاکستان کو جوڑنے کے بھارتی الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا ایسے واقعے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا بے بنیاد اور خطرناک ہے۔ بھارت اسرائیل نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان فلسطین ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی موازنے کو مسترد کرتے ہوئے یہ خبردار کیا کہ جنوبی ایشیا فوجی ایڈونچرزم کے لیے کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستانی قوم ایسی قوم نہیں ہے جو کہ دھمکیوں، جارحیت یا غنڈہ گردی کے آگے جھک جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔